محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، لاہور پاکستان کا ایک تاریخی اور ثقافتی شہر ہے جو اپنے خوبصورت مقامات اور ورثے کی وجہ سے سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم لاہور کے 10 مشہور سیاحتی مقامات کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، بادشاہی مسجد۔ لاہور کی تاریخی اور ثقافتی عمارات میں سے ایک اہم ترین عمارت بادشاہی مسجد ہے۔ اس خوبصورت اور تاریخی مسجد کی تعمیر مغلیہ سلطنت کے چھٹے حکمران اورنگزیب عالمگیر کے حکم کے تحت شاہی سرپرستی میں 1671 عیسوی میں شروع ہوئی اور 1673 عیسوی میں مکمل کر لیا گیا۔ بادشاہی مسجد پاکستان کی دوسری اور جنوبی ایشیا کی 5ویں بڑی مسجد ہے۔ 1673 سے 1986 تک اسے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ یہ مسجد ایک بہت بڑے چبوترے پر بنائی گئی ہے جو تمام کا تمام سرخ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ چبوترے کے چاروں کونوں پر 4 اونچے اونچے مینار ہیں اور ہر مینار کی 4 منزلیں ہیں۔ بادشاہی مسجد میں ایک میوزیم بھی ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والی مبارک نوادرات سجائی گئی ہیں جو کہ اس کی اہمیت میں مزید اضافے کا باعث ہے۔ بادشاہی مسجد کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 56,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اگر احاطے کو بھی شامل کر لیا جائے تو مسجد میں بیک وقت 1 لاکھ لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد پاکستان کا ثقافتی، سفارتی اور سیاحتی اثاثہ ہے۔ ہر سال لاکھوں مقامی اور بین الاقوامی سیاح اس شاندار اور تاریخی مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 2، شاہی قلعہ لاہور۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں واقع ایک تاریخی قلعہ ہے جو مغلیہ دور کی عظمت اور ثقافتی ورثے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ قلعہ شہر کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے اور تقریباً 20 ہیکٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ قلعے کی بنیادیں قدیم زمانے سے موجود ہیں، مگر موجودہ قلعہ کی تعمیر شہنشاہ اکبر نے 1566 عیسوی میں کرائی، جسے بعد میں شاہ جہاں اور اورنگزیب نے مزید وسعت دی اور سنوارا۔ قلعے کی دیواریں سرخ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں اور اس میں بندوقچیوں کے لیے خاص سوراخ بنائے گئے تھے تاکہ محاصرہ کرنے والی فوج پر حملہ کیا جا سکے۔ قلعہ کے اندر اہم عمارات میں دیوان عام و دیوان خاص بھی خاص اہمیت رکھتی ہیں، لیکن ان کا مقصد اور استعمال مختلف ہوتا ہے۔ دیوان عام، یہاں بادشاہ عام عوام سے ملاقات کرتا تھا، ان کی شکایات سنتا اور انصاف فراہم کرتا تھا۔ دیوان خاص، یہاں بادشاہ اپنے وزیروں، مشیروں اور خاص مہمانوں کے ساتھ اہم ریاستی امور پر مشورہ کرتا تھا۔ عالمگیری دروازہ قلعے کا مرکزی داخلی دروازہ ہے جسے مغل بادشاہ اورنگزیب نے تعمیر کروایا تھا۔ یہ بادشاہوں اور ان کی فوج کے لیے خاص تھا۔ شیش محل بھی شاہی قلعہ کے شمال مغربی کونے میں واقع ہے اور مغل دور کی فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ محل مغل بادشاہ شاہ جہاں کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس محل کو سفید سنگ مرمر، قیمتی پتھروں کی جڑائی اور نفیس نقش و نگار سے سجایا گیا ہے۔ نولکھا محل، شاہی قلعہ لاہور کا ایک اور نہایت خوبصورت، نفیس اور تاریخی حصہ ہے جو مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں 1633 میں تعمیر کیا گیا۔ نولکھا محل بادشاہ شاہ جہاں کے ذاتی آرام اور تفریح کے لیے بنایا گیا تھا۔ موتی مسجد، جسے پرل مسجد بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی شاہی قلعے کے اندر واقع ایک خوبصورت اور تاریخی مغل دور کی مسجد ہے۔ موتی مسجد مکمل طور پر سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے جو راجستھان سے منگوایا گیا تھا۔ یہ قلعہ نہ صرف ایک تاریخی عمارت ہے بلکہ لاہور کی ثقافت، تاریخ اور فن تعمیر کا ایک زندہ شاہکار بھی ہے جو سیاحوں اور تاریخ کے شوقین افراد کے لیے لازمی مقام ہے۔ نمبر 3، شالامار باغ لاہور۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے 1641 عیسوی میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ مغلیہ طرز تعمیر کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ یہ باغ 3 حصوں پر مشتمل ہے جن کے نام فرح بخش، فیض بخش اور حیات بخش ہیں، اور یہ تقریباً 80 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ باغ میں 410 فوارے، 5 آبشاریں اور کئی عمارتیں موجود ہیں۔ یہ باغ لاہور کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کی ایک اہم
علامت ہے اور یہاں موسم بہار میں تاریخی میلہ چراغاں بھی منعقد ہوتا ہے۔ شالامار باغ سیاحوں کے لیے ایک خاص کشش کا مرکز ہے۔ نمبر 4، مینار پاکستان لاہور میں ایک قومی یادگار ہے جو 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور ہونے والی قرارداد پاکستان کی یاد میں بنائی گئی ہے۔ یہ یادگار منٹو پارک میں تعمیر کی گئی جہاں یہ تاریخی اجلاس ہوا تھا۔ مینار پاکستان کی بلندی تقریباً 196 فٹ ہے جس میں باغ، گیلریاں اور 20 منزلیں شامل ہیں۔ اس میں 324 سیڑھیاں ہیں اور اوپر جانے کے لیے لفٹ کی سہولت بھی موجود ہے۔ مینار پاکستان کی دیواروں پر قرآنی آیات، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اقوال اور قرارداد پاکستان کا مکمل متن اردو اور بنگالی زبانوں میں کندہ ہے۔ نمبر 5، انارکلی بازار لاہور انارکلی بازار لاہور کا ایک قدیم اور تاریخی بازار ہے جو 2 سال سے زیادہ پرانا ہے اور مال روڈ پر واقع ہے۔ اس کا نام مغلیہ دور کی مشہور داستانی شخصیت انارکلی کے نام پر رکھا گیا جو شہنشاہ اکبر کی کنیز بھی تھی اور شہزادہ سلیم کے ساتھ محبت کی کہانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ بازار 2 حصوں میں منقسم ہے۔ پرانا انارکلی جہاں زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء اور چھوٹی دکانیں ہیں، اور نیا انارکلی جو ملبوسات، زیورات اور کپڑوں کے لیے مشہور ہے۔ انارکلی بازار لاہور کی ثقافتی اور تجارتی زندگی کا ایک اہم مرکز ہے جہاں مختلف قسم کے کاروبار ہوتے ہیں۔ نمبر 6، لاہور میوزیم یہ میوزیم 1894 میں تعمیر کیا گیا ایک تاریخی اور ثقافتی میوزیم ہے جو لاہور کی مشہور شاہراہ مال روڈ پر واقع ہے۔ یہ میوزیم مغلیہ طرز تعمیر کا شاہکار ہے اور جنوبی ایشیا کے اہم ترین تاریخی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ میوزیم میں گندھارا، مغل، سکھ اور برطانوی دور کے نوادرات رکھے گئے ہیں جن میں لکڑی، دھات، مصوری، مجسمے، سکے، آلات موسیقی، زیورات، روایتی ملبوسات، جنگی ساز و سامان اور دیگر قدیم اشیاء شامل ہیں۔ لاہور میوزیم میں برما، بھوٹان، نیپال، تبت، مشرقی وسطی اور وسطی ایشیا کے نوادرات بھی رکھے گئے ہیں جو اس کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں۔ میوزیم میں سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب کے قدیم نسخے بھی محفوظ ہیں۔ ہر سال لاکھوں سیاح اور طلباء یہاں آتے ہیں۔ نمبر 7، واہگہ بارڈر پاکستان اور بھارت کے درمیان لاہور اور امرتسر کے قریب واقع بین الاقوامی سرحد ہے۔ یہ سرحدی مقام واہگہ گاؤں کے نزدیک ہے اور یہاں روزانہ شام کو پاکستان رینجرز اور بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس کے درمیان قومی پرچم اتارنے کی مشہور فوجی تقریب ہوتی ہے جسے واہگہ بارڈر تقریب یا واہگہ بارڈر پریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1959 سے جاری ہے۔ واہگہ بارڈر تجارتی اور سفارتی لحاظ سے بھی اہم ہے۔ واہگہ بارڈر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ نمبر 8، لاہور چڑیا گھر پاکستان کے قدیم اور بڑے چڑیا گھروں میں سے ایک ہے جو 1872 میں قائم ہوا۔ یہ مال روڈ لاہور پر واقع ہے اور تقریباً 25 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہاں تقریباً 1400 جانور اور 140 مختلف اقسام کے جانور موجود ہیں جن میں ہاتھی، زرافہ، شیر اور دیگر شامل ہیں۔ چڑیا گھر میں بچوں کے لیے گھوڑے کی سواری، کیفے اور دیگر سہولیات بھی دستیاب ہیں۔ سالانہ یہاں تقریباً 3 ملین سیاح آتے ہیں۔ نمبر 9، فوڈ اسٹریٹ اندرون شہر اور عالم روڈ لاہور اندرون شہر میں 2 مشہور فوڈ اسٹریٹ ہیں۔ فورٹ روڈ فوڈ اسٹریٹ یہ بادشاہی مسجد کے عقب میں فورٹ روڈ پر واقع ہے اور 2012 میں قائم ہوئی۔ یہاں تاریخی عمارات کے درمیان روایتی لاہوری کھانے دستیاب ہوتے ہیں جو سیاحوں اور شہریوں میں بہت مقبول ہیں۔ گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ لاہور کے پرانے شہر میں واقع یہ تاریخی فوڈ اسٹریٹ ہے جہاں امرتسر اور دیگر علاقوں سے آئے خاندانوں نے مختلف خاص کھانے متعارف کرائے جیسے بیسن لگی مچھلی، ہریسہ اور باربی کیو۔ یہاں کھانے کی قیمتیں نسبتاً کم اور ذائقے لاجواب ہوتے ہیں۔ یہ جگہ لاہور کی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوسری جانب عالم روڈ گلبرگ لاہور میں واقع ایک اہم تجارتی اور تفریحی
تفریحی سڑک ہے جہاں کئی جدید اور پرتعیش ریسٹوران موجود ہیں، لیکن یہ فوڈ اسٹریٹ کی طرح تاریخی یا روایتی کھانوں کے لیے مشہور نہیں بلکہ جدید کھانے اور کیفے کلچر کے لیے معروف ہے۔ نمبر 10، جناح باغ لاہور ایک تاریخی اور وسیع باغ ہے جسے پہلے لارنس گارڈن کہا جاتا تھا۔ یہ مال روڈ پر واقع ہے اور تقریباً 140 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ باغ جناح میں سبزہ زار، نباتاتی باغ اور ایک مسجد اور قائد اعظم لائبریری شامل ہیں۔ یہاں کھیلوں کی سہولیات جیسے کرکٹ، فٹ بال، ٹینس اور ریسٹوران اور خوبصورت لان بھی ہیں جو سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے تفریح کا مرکز ہیں۔ یہ باغ پنجاب کے گورنر ہاؤس کے سامنے واقع ہے اور لاہور چڑیا گھر کے قریب بھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ہماری انفارمیٹو ویڈیوز پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری تمام ایسی دلچسپ اور انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔